بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 62 تک کا درس ہو چکا ہے۔ ایمان والو، رسول کو راضی کرو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ خدا وحدہ لا شریک کی خوشنودی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی میں پوشیدہ ہے، اور سچ یہی ہے کہ رسول جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی پہچان کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے خلق میں انہیں ممتاز رکھا بھی گیا اور کہا بھی گیا۔ ہوتے بشر ہی ہیں لیکن وہ بشر میں افضل ہوتے ہیں، خیر ہوتے ہیں، جسے آپ خیر البشر بھی کہتے ہیں، خیر الورا بھی بولتے ہیں، مخلوق میں سب سے بہتر۔ بہتری کا راز یہی ہے کہ وہ اللہ کی معرفت کرانے کے لیے معمول کیے جاتے ہیں، مبعوث۔ یہ اتنا آسان سا فارمولہ ہے کہ اس میں طول کرنے سے کوئی زیادہ ہے نہیں۔ اصل میں یہ جملہ بولنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے اعمال کے ذریعے سے خدا کو راضی کرنے کا جو کانسیپٹ رکھیں وہ محض اعمال نہ رکھیں، وہ اعمال رکھیں جس کے کرنے کا رسول نے ہو، تب جا کر کے خدا کو راضی کرنے کا ذریعہ وہ بن سکتے ہیں۔ یہ سکتے پر بھی غور کریں، ہاں یہ سکتے اپنی طرف نظر کرتے ہوئے کریں، ہم بھی تو کرتے ہیں رسول ہی کی طرف نظر کرتے ہوئے، لیکن ہمارے اعمال میں وہ اسٹیٹس کہاں، وہ لیول کا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اپنے اعمال کو بیس آف نجات نہ سمجھے تو آپ ہم کیا ہیں؟ حالانکہ ان کے اعمال کا لیول نبی نے اپنی زبان سے کئی موقعوں سے فرمایا، لیکن پھر بھی نہیں، وہ ہمیشہ یہ سمجھتے تھے رسول پاک راضی ہو جائیں ختم۔ یہاں تک کہ آپ جائیں ابھی مدینہ میں 2 پلر آپ کو ملے گا ریاض الجنہ میں، ایک پلر حضرت ابو لبابہ ہے اور ایک اور صحابی ہے۔ ابو لبابہ تو مشہور ہے آج بھی، آپ ابھی جو موجودہ ریاض الجنہ ہے، روضہ رسول کے ایک دم رائٹ جنت کی کیاری میں بیٹھیں گے نا تو وہیں پر لکھا ہوا ہے اسطوانہ ابو لبابہ لکھا ہوا، حضرت صحابی رضی اللہ عنہ، وہ نبی ناراض ہو گئے، اب انہوں نے پیلر میں اپنے آپ کو باندھ دیا۔ راضی کرنے کا انداز دیکھیے آپ، حالانکہ صحابہ کرام معرفت توحید کے بنیادی علم بردار ہیں، علم بردار ہی نہیں، بنیادی علم بردار، والسابقون الاولون، تو انہوں نے باندھ دیا، کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ کہاں ہے قرآن اور حدیث۔
باندھ دیا اور کہا اس وقت تک کوئی مجھے کھولنا نہیں جب تک کہ نبی خود آ کر کے نہ کھولے. کمال ہے، کمال ہے. 1400 سال سے زیادہ ابھی بھی وہ نشانی باقی ہے. کمال ہے. خدا وحدہ لا شریک. یہ ہے معیار محبت. راضی کرنے کے جو ڈھنگ اور طریقے ہونے چاہیے نا، دیکھیں محبت کیا لے کر جائیں گے نا، تو آج بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ کا احسان ہے. ہاں، ورنہ آیات اللہ اور شاعر اللہ کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا. ہاں، اللہ تعالیٰ حضرت ابو لبابہ جیسی محبت نصیب فرمائے. آمین. تو نبی کو راضی کرنا ہی صحابہ کرام نے ہمیں سکھایا، اور صحابہ کرام کی اس طرز عمل کو اللہ پاک نے بے شک معیار ایمان بتا دیا. یہی، اور قرآن پاک بھی یہی کہتا ہے کہ اگر آپ ایمان والے ہو تو اللہ اور رسول میں معاملہ آئے راضی کرنے کا تو رسول کو راضی کر دو، یہاں آٹومیٹک مسئلہ ہے. یہ اب ذرا اس کے بعد سنیے جو آیت نمبر 63 ہے، یہ کنٹینیوٹی تھی اس لیے میں نے یہ پیش کیا. فرماتا ہے الم یعلموا، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے؟ قرآن میں جب علم کا لفظ بولا جاتا ہے تو وہ جاننا اور نالج نہیں، یقین کے معنی. خدا کا جملہ ہے، کیا تمہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ من یحادد اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ اس کے رسول سے لڑے گا، جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرے گا. آپ بتائیں اللہ اور اس کے رسول محبت سے بنیں گے نا، سچ کہہ رہا ہوں کہ بڑا ایمان تازہ ہوگا یار. مطلب دماغ وضو کرنے کو تیار رہے گا محبت رسول سے. اللہ اور رسول کی مخالفت، مجھے دنیا کا کوئی بھی فرد بتا دے کہ اللہ کی مخالفت کیا ہے. اللہ سے لڑائی کیا ہے؟ آپ سے لڑائی ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، پہچان رہے ہیں. خدا سے لڑائی کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں خدا کو؟ تو پھر قرآن کیسے کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ سے لڑو گے، وہ اللہ کہاں ہے، کون ہے؟ مال ہے. ایک حدیث بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ تو وہ عورت ہے، کہہ دیا آسمان میں. صحابہ کرام پریشان ہو گئے ہیں، اللہ کے لیے جہاد. تو نبی نے ایمان کی دلیل دی ان کو، نہیں یہ مومنہ ہے، چھوڑ دو. اندر کیسے جانتے ہیں رسول؟ آپ کے ایمان کے اسٹیٹس اور لیول کو بھی جانتے ہیں. یا رسول اللہ آسمان میں ایسا؟ اللہ تعالیٰ تو اپنی شان کے مطابق عرش پر مستوی ہے، آسمان میں. کہا تم نہیں جانتے، وہ آسمان میں سے مراد لی ہے کہ بلند ہے. زمین نہیں بولی، وہ زمین پستی کا تصور دیتی ہے، آسمان بلندی کا. تو اللہ کو وہ بلند مان رہی. آج بھی کچھ جاہل لوگ، آپ لوگ بھی کبھی کوئی بول دیتے باقی اوپر والا جانے، یعنی یہ لفظ اوپر والا جو ہے نا، پڑھے لکھے لوگ زیادہ یوز نہ کریں، لیکن جو بولتے ہیں نا اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ سب سے اوپر وہی ہے. ہاں، اس کے اوپر کوئی نہیں، یعنی بلند کے معنی، بلندی کے معنی. وہاں پر وہ پوائنٹ بتانا مقصود نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو معرفت ہے، اس کا جو راز ہے وہ راز ہے مطلب آپ کے اور ہمارے نبی. بار بار آپ اس بات کو دھیان میں رکھیے کہ خدا کی معرفت کا راز نبی ہے اور نبی کی معرفت کا راز ولی ہے. یہ ایک دم ہمیشہ دھیان میں رکھنا. جو لوگ بھی کہہ رہے ہیں، میں صاف کہہ رہا ہوں کہ اعمال کو اللہ تک رسائی کا ذریعہ بناتے ہیں، وہ ان اعمال کو بنائیں جو رسول کے ذریعے سے ان کو ملے گا. وہ ان اعمال، اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ رسول پر ایمان لانے والے 90 سال کی عمریں کفر میں گزار دیا. بتائیے کتنے اعمال ہوں گے ان کے، ہوں گے کہ نہیں؟ چاہے کچھ بھی ہو، مگر ایک کفر. سارے اعمال تو غلط نہیں ہوں گے نا، لیکن اللہ پاک کے نبی فرماتے ہیں الاسلام ما کان یہدم قبلہ او کما قال، کہ اسلام لے آئے ہو نا، پاسٹ کا سارا مٹ گیا، سارا مٹ گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نبی کا ہو جاتا ہے اس کا جو پاسٹ ہے اگر غلط بھی ہے، غلط کفر سے بڑھ کر غلط کیا ہوگا، ہے نہیں، کفر کا خاتمہ ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں اللہ پاک نے محمد کی معرفت میں رکھا، ان کی اتباع میں. تو جہاں کہیں بھی قرآن کی آیت آ رہی ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، یہ انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی
दोनों को यहाँ पर अल्लाह ताला बताना चाह रहा है कि जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करेगा, और यहाँ साफ मुराद है रसूल की मुखालफत, क्योंकि इससे पहले आप मुसलसल 5-6 दर्स से सुन रहे हैं मुनाफिकीन का कॉन्सेप्ट। जो रसूल के गुस्ताख को खालिस बोलते हैं, खुदा की गुस्ताखी नहीं होती, खुदा का कुफ्र होता या खुदा का शिर्क होता, गुस्ताखी नबी की होती। गुस्ताखी के लिए फिजिकली इंटेंशन और टेंशन का मसला होता, और अल्लाह ताला जिस्म से पाक है, इसलिए गुस्ताखी का वहाँ उन्वान है। कुफ्र हो सकता है जो बातनीयत का है उन्वान, शिर्क हो सकता है जो बातनीयत का उन्वान है, अंदर का है। हाँ, अल्लाह आप सबको शिर्क से बचाए, और कल कलमा की कसरत खूब करें। कलमा की कसरत के मतलब नहीं कि फजर की नमाज छोड़ दें आप, कलमा की कसरत खूब करें, और ख़ास तौर से दूसरे कलमा की। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। कोई का मतलब जो है तो है, हम सबको मानते हैं कि है, इसका भी वजूद है, समझ रहे हैं? जितने भी मौजूदात हैं, चाहे वो बुत की शक्ल में हो, औसान व असनाम की शक्ल में हो, है, लेकिन इबादत के वो मुस्तहक नहीं है। वो खुद खुदा की इबादत करते हैं, वो खुद खुदा की इबादत करते हैं। इसलिए कल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, आप दूसरे कलमा खास तौर से पढ़ते रहें। अल्लाह पाक आप सबको, हम सबको ईमान पर कायम रखे, हमारे बच्चों को भी। और टीवी वगैरह खास तौर से नहीं देखिएगा, मोबाइल वगैरह हो सके तो मैं तो दुआ करता हूँ सबका डाटा खत्म हो जाए। एकदम नहीं देखिएगा। इनवायलेंट्री में भी आपको नोटिफिकेशन आ सकता है, लेकिन नहीं देखिएगा। उतने देर में दरूद पढ़ें, कलमा पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह उसके रसूल का आप पर खास फैज़ान होगा, नस्लें आपकी तरोताज़ा होंगी इंशाअल्लाह। दुश्मन का काम है दुश्मनी करना, कम से कम आप नबी के दोस्त हैं तो दोस्ती तो दिखाइए। सही है कि नहीं? अब आप भी कुछ करेंगे, दुश्मन के काम देख लेते बैठेंगे तो फिर फायदा क्या हुआ? दोस्त का काम है दोस्ती करना। इसीलिए सहाबे किराम जब बारगाह रिसालत में होते ना, कसम खुदा की सब भूल जाते, सब भूल जाते, और टाइम में इतनी बरकत होती कि बाद में 4 घंटा है, अरे तुम्हें क्या मालूम कि आज क्या हुआ है, मुझे भी बख्शिश की दुआ मिल गई है, मेरी माँ को भी बख्शिश की दुआ मिल गई है। सुभान अल्लाह, नबी का दर को दर होता। दरूद की कसरत करते रहें और अपनों में ज़्यादा टाइम दें, ऐसा एकदम कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक आप सबकी मदद फरमाए, हिफाजत फरमाए, नेगेटिविटी को दूर फरमाए। क्या तुम्हें यकीन नहीं है इस बात का, या लोग नहीं जानते कि जो अल्लाह उसके रसूल की मुखालफत करेंगे? तो अब जरा अंदाजा लगा, यहाँ पर मुखालफत से मुराद हरगिज़ नमाज रोज़ा हज ज़कात नहीं है, वहाँ गुस्ताखी रसूल है, ऊपर से बात आ रही है, क्योंकि मुनाफिकीन का रद्द हो रहा है। वरना आप देखें 2-3 आयत के बाद ही आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो अल्लाह फरमाता फ़अन्न लहू नार जहन्नम खालिदन फीहा, उसके लिए जहन्नम की वो आग है जिसमें वो हमेशा रहेंगे। यहाँ तक तो मतलब थोड़ा बहुत लग रहा था कि ठीक है हमेशा रहेंगे, तो हाँ अल्लाह ताला हो सकता माफ कर दे, लेकिन आगे देखिए, ज़ालिकल खिज़्युल अज़ीम, ये बड़ा रुस्वाकुन अज़ाब है, बड़ी रुस्वाई वाला, बड़ी रुस्वाई की चीज है। किस माने रुस्वाई, अजीम माने। अभी जब मैं पढ़ रहा था उसके बाद क्या पढ़ा मैं, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, खिज़्युल अज़ीम, और वहां भी देखिए अज़ीम। यही फर्क होता है सुन्नत व जमात के लोग जो आपको बताना चाहते हैं ना कि अल्फाज के हेरा फेरी में नहीं, उसकी गहराई में जाओ। अजीम देखिए, अजाब की भी सिफत है और अजीम खुदा की भी सिफत है। हिम्मत है कि आप अजीम को इक्वल मान लो, काफिर हो जाओगे। समझ रहे हैं? हाँ, यहाँ अजीम बमाना लफ्जी है, बड़ा अजाब, अल्लाह के बराबर नहीं, और अल्लाह जो अजीम है वो है गैर महदूद अजीम। आगे देखें, यहज़रुल मुनाफ़िक़ून, आ गया ना। तो मैंने अभी कहा कि अल्लाह रसूल की मुखालफत से मुराद सिर्फ रसूल की मुखालफत है, और इसमें आप 4-5 आयतें देखेंगे, बड़ा ईमान ताज़ा होगा। जो मुझे कहना था मैंने कह दिया है। जब आप शॉर्ट में समझ सकते हैं तो आप लंबा करने की जरूरत है नहीं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा 22 वाले सदक़े में, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ के सदक़े में आपकी 22 को सलामत रखे। सही है। हाँ, हमारी उर्दू के सदक़े में अंग्रेज़ी को भी सलामत रखे। चलिए आगे देखें, यहज़रुल मुनाफ़िक़ून अन तुनज़्ज़ल अलैहिम। अब तर्जुमा कीजिए, गुस्ताखे रसूल डरते हैं, गुस्ताखे रसूल डरते हैं कि कहीं उनके ऊपर या उनके खिलाफ कोई ऐसी सूरत नाजिल ना हो जाए
دیکھیے یہاں پر یہ دیکھیے گا اللہ پاک کا کتنا یقین ہے اور رسول پاک کی عظمت کا کتنا مطلب احساس ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا کہ کہیں ان کے خلاف کوئی ایسی صورت یا آیت نہ نازل ہو جائے کہ تنبئہم بما فی قلوبہم، کہ ان کے دلوں کے راز کو وہ بتا دے. تنبئہم کہ کہیں بتا نہ دے، راز نہ کھول دے، بما فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں، ہاں دلوں میں ہے. اب آپ ذرا غور کیجئے گا اس میں. اب میں یہاں پر تھوڑا سی 3 جماعتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. 3 جماعت کی غزوہ تبوک جانے والیوں میں سے. غزوہ تبوک جو 9 ہجری میں ہوئے ہے آخری، بغیر مطلب اس کے آپ مطلب وہ لوگ آئے ہیں اپوزیشن، اور غزوہ عسر بھی بولتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. اس طرف تھوڑا ابھی پارہ نمبر 11 جب آئے گا نا انشاءاللہ 2 برس کے بعد آ رہا ہے. تو یہ جو کلمہ وہ تھے نا جو اچھا کپڑا زیادہ پہنتے تھے، ہاں بڑے جنگ میں بھی جاتے تھے تو بڑے جیت جاٹ سے جاتے تھے. یہ ایسے 3 گروہ تھے جن میں 2 گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے پر مذاق کر رہے تھے. کون سا جملہ تھا؟ کہ اے صحابیوں پریشان مت ہو، رومیوں پر تمہارا غلبہ ہوگا. سرکار سنا دیں اہل ہند کو انشاءاللہ تمہارا غلبہ ہوگا. سنا دے رہے ہیں. اور ماننے کی ضرورت ہے، اس کان کی ضرورت ہے، قسم خدا کی، اس محبت کی ضرورت ہے، اس اٹریکشن کی ضرورت ہے. نہابند میں عمر بن خطاب کا بھیجا ہوا لشکر جب سن سکتا ہے وہ نبی کے، وہ آپ الحمدللہ خدا ایسی کان نصیب فرمائے، وہ تھپ تھپا دے مصطفیٰ آ کر کے، ٹینشن مت لو. تو یہ 3 نفر تھے. نفر کا لفظ مطلب 3 جماعت تھی، جن میں 2 جماعت صراحتاً نبی کا مذاق اڑا رہی تھی کہ یہ دیکھو ابھی جنگ بھی نہیں ہوئی ہے، اب بھی بول رہے ہیں ابھی تو دوسری جنگ میں جا رہے ہیں، اب رومیوں پر غلبہ ہوگا ان کو. یہ نبی کے اس غیب کی خبر، فیوچر کی جو بات ہے نا، تو فیوچر کی بات پرزینٹ بتانے میں فیوچر کی بات ان کو کیسے معلوم ہے. یہ دیکھیے تو یہ 3 جماعت میں 2 جماعت کھلے عام مطلب بولے ہاؤ جی، ادھر یہ بولے دیکھو ہاؤ جی، یعنی بات 2 جماعت کر رہی تھی. تیسری جو جماعت تھی وہ ہنس رہی تھی، بول تو نہیں رہی تھی لیکن ان دونوں کی بولی پر ہنس رہی تھی. اللہ تعالیٰ ہر عاشق رسول کو اس کے سینے کی حفاظت فرمائے. آمین. نہ ہم برا دیکھیں، نہ سنیں اور نہ سوچیں. سوچیں نا، عظمت شہید دیکھیں آپ کہ ان کے بارے میں آپ مردہ گمان بھی نہیں کر سکتے، تو مصطفیٰ کی بارگاہ کا کتنا بڑا مقام ہوگا. خیال بھی نہیں کر سکتے نبی کے اس غلام جو نبی کی محبت میں انتقال کی ہو، شہید ہے. قرآن کہتا ہے لا تحسبن، گمان تک نہیں کرنا، خیال تک نہیں کرنا، سوچنا بھی نہیں، ڈسکس بھی نہیں کرنا کہ امیر حمزہ کہیں مر گئے کیوں مر گئے، سوچنا بھی نہیں، ان کو زندہ سمجھنا. یہ میرا حکم ہے. نبی کے غلاموں کا یہ عنوان ہے. نبی کے بارے میں ایسا کیسے، اور وہ بھی ابھی ظاہری طور پر تشریف فرما ہے. تو تینوں کو بلایا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، سڈنلی جان رہے ہیں کہ تم لوگوں نے ایسے جملے بکے ہیں؟ تو اب تینوں کا ایک جملہ تھا، ٹائم پاس نہیں ہو رہا تھا یا رسول اللہ، اس لیے ہم مطلب ٹائم پاس کرنے کے لیے ایسا. ان تمام منظر کو محسوس کیجیے گا، کبھی ہو سکتا ہے ایسا موقع ہے جب حاوی ہوتے ہیں نا آج بھی اپوزیشن، تو ایک دم ایسا ایک دم بس ان کے جیسا کوئی نہیں. اور جب ہنستے ہیں تو آپ دیکھیں ہر طرح تیار سنا ٹائم پاس نہیں ہو رہا تھا. اب سنیے آیت کریمہ، جو میں بول رہا تھا لگ رہا تھا نا کہ قصہ بتا رہا ہوں، لیکن قرآن سنیے کیا ہے. قرآن قل، حبیب میں تو اس لائق بھی نہیں سمجھتا ہوں اس کو، مگر میں آپ سے کہوا رہا ہوں تاکہ آپ کا جو کنیکشن مجھ سے ہے اب بھی تو یہ محسوس کر لیں. میں چاہوں تو بیٹھ سکتا ہوں لیکن میں آئیڈیل بنانا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں استہزئوا، ٹھٹھے اڑاؤ نا. ان اللہ مخرج ما تحذرون، جس چیز کا تم کو خوف ہے نا اللہ اس کو ظاہر کر کے رہے گا. اب تو کچھ بھی کر لے، اب ظاہر کر کے رہے گا.
تو نے تنہائی میں نبی کے غیر موجودگی میں باتیں کی ہے، میں سب کے سامنے تمہارا بھانڈا پھوڑوں گا، کیونکہ میرے حبیب کا مسئلہ ہے۔ ارے کم سے کم یہ بھی بول دیتے، انتظار کرتے ہیں، نبی نے کہا ہے تو سچے ہیں، ایسا بول دیتے، ایزی کوالٹی کا ایمان دکھا دیتے۔ لیکن مذاق آگے دیکھیے، حبیب پہلے ہی بتا دیتا ہوں، آپ جب بلاؤ گے نا تو یہ کیا کیا بولیں گے پہلے ہی بتا دیتا ہوں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھو گے نا تو لَيَقُولُنَّ، یہ ضرور کہیں گے، اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو مشغول تھے کھیل کود میں، ٹائم پاس نہیں ہو رہا تھا۔ اہمیت رسالت کو سمجھیے، اور جو لوگ یہ جو جملے کستے ہیں کیا لے کر بیٹھے ہو نبی نبی نبی، یہ اس کا جواب ہے۔ خدا نے نبی کی ایک نیگیٹیوٹی کو جو لیا تھا اپوزیشن نے، اس کو اتنی مہانتا دی ہے کہ نبی کا کوئی جملہ مذاق کے لیے نہیں ہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہے، بلیو کرنے کے لیے ہے۔ تو حبیب آپ جب پوچھو گے نا ان سے تو یہ کہیں گے انما كنا نخوض ونلعب، ہم تو لہو لعب، نلعب لعبن سے ہے، ہم تو لہو لعب یعنی ہم کھیل چاہ رہے تھے، ٹائم پاس نہیں ہو رہا تھا۔ اب ذرا سنیے، نبی نے کیا کہا تھا؟ رومیوں پر غلبہ ہوگا۔ منافقین نے کس کا انکار کیا تھا؟ اسی لفظ کا۔ بس تو بات صرف نبی کی اور منافقوں کی ہے نا، تو انکار کس کا ہو رہا ہے؟ نبی کے ایک جملے کا، صرف ایک جملے کا نا۔ قرآن سمجھیے، یہ قرآن کی جو اہمیت بتاتا ہوں نا کہ نبی کے بغیر آپ یہ لفظ بغیر بول ہی نہیں سکتے۔ کیسے؟ ذرا سنیے، قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، حبیب کہہ دیجئے تم نے نبی کے ایک جملے کو چھوٹا سمجھا ہے، یہ ایک جملے میں اللہ بھی ہے، قرآن ساری آیتیں ہیں اور سارا رسول کا انکار ہے۔ حبیب کہیے کہ تم اللہ اور اس کی ساری آیتیں اور اس کے مکمل رسول کا مذاق اڑا چکے ہو۔ بتائیے کیا قرآن کا مذاق تھا؟ آیت قرآنی کا مذاق تھا؟ نہیں۔ اللہ کا مذاق تھا؟ یا پورے رسول کا مذاق تھا؟ نہیں، ایک جملے کا مذاق تھا بس، کہ رومیوں پر غلبہ، بس ایک جملہ کہا تھا نا، ایک چیز کا انکار تھا۔ یہ سمجھیے، اس کو بولتے ہیں آپ کو سورج ماننا ہے تو اس کی روشنی کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو رسول پاک کی ایک بھی جملے کا انکار، یہ ہے دھیان، اسٹرانگنیس سمجھیے، ایک بھی جملے کا انکار، اور اس نے تو واضح کر بھی دیا تھا نا، ٹائم پاس نہیں ہو رہا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ ٹائم واقعی پاس نہ ہو رہا ہو، لیکن بات حبیب کی تھی، اس لیے بہانے نہیں۔ وہ بھی جملہ یہاں آ رہا۔ اب ذرا فتویٰ دیکھیے، یہ تو ظاہر کرنے کا جو وعدہ کیا تھا اللہ نے، ظاہر کر کے چھوڑوں گا، کر دیا اللہ تعالیٰ نے ظاہر۔ اب ذرا سنیے، بات کر دیجیے نا سرکار، تو دو کو تو اللہ پاک نے آرڈر کر دیا معاف نہیں کرنا، جو مذاق کر رہے تھے، لیکن جو سوچے تھے نا، جو مذاق بولے نہیں تھے منہ سے، جو میں نے اس سے پہلے کے درس میں کہا تھا نا، گستاخ رسول کو ایک موقع ملتا ہے، مگر کب؟ جب وہ صدق دل سے تائب ہو جائے۔ یہ زبان صرف اس لیے ملی ہے کہ رسول کے لیے آپ رکھو، لیکن چونکہ دل میں سوچ کر کے تھوڑا سی سہمتی جتائی اور آزو بازو کوئی نہیں تھے، اور ایمان کا جو معاملہ ہے ذرا دیکھیں آپ، نہیں بولے تھے نا، اقرار باللسان پر فتوے لگتے ہیں نا، ذرا سوچئے، اللہ فرماتا لا تعتذروا، یہ جب آئیں گے نا تو آپ کہیے گا بہانے مت بناؤ، کوئی عذر قبول نہیں کروں گا۔ کیوں؟ قد کفرتم بعد ایمانکم، کام ہوتے ہیں، سچ کہہ رہا ہوں، کتنا اچھا بھی کھانا کھایا رہا ہوں نا، تو یہ جملہ جب بھی پڑھتا ہوں کام ہوتے ہیں۔ یہاں پر صرف کفر کا فتویٰ نہیں ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کیجیے۔ بات کفر کی اگر ہوتی نا تو یہ کہا جاتا کہ نبی کی گستاخی کفر ہے، لیکن فرماتا ہے اللہ بعد ایمانکم، اس ایک جملے کے انکار سے پہلے تم مومن تھے۔ بعد ایمانکم کا جملہ ہے نا، افضل ایمان، صحیح ہے نا؟ تو ایمان کے بعد تم کافر ہو چکے ہو، تو سوال یہ ہے کہ ایمان کب تھا آپ کے پاس؟ آٹومیٹک جواب ملتا ہے نا کہ نبی کے اس جملے کے انکار سے پہلے مومن تھے۔ یہ رب کہہ رہا ہے تمہارے
ایمان کا, رب تمہارے ایمان کی گواہی دے رہا ہے, لیکن حبیب کے ایک جملے کے انکار نے رب کی اس گواہی کو بھی ختم کر دیا ہے. اب میں کہتا ہوں ایمان ختم, کفر عائد ہو چکا. واہ, یہ عظمت رسالت کا اس سے بڑا عنوان نہیں بن سکتا قسم خدا کی. آیت مکمل کر دے رہا ہوں بس ترجمہ کے اعتبار سے. معلوم ہوا کہ اللہ اگر ایمان والے بھی ہمیں کہہ دے نا, اسی لیے بار بار کہتا ہوں مسکرا دیا کیجیے. ہاں میں کہتا ہوں نا یہ آیۃ الذین آمنوا جب بھی پڑھوں تو آپ مسکرا دیا کیجیے, تاکہ اللہ تعالیٰ کہے کہ ہاں نہیں میری طرف اٹریکٹ ہے. ہاں ورنہ دیکھیے یہاں کیا کرے, پہلے تو میں بھی ایمان کا قائل تھا, اللہ پاک حبیب کی ادنا سی گستاخی, ادنا سی گستاخی نے یہ دنیا والے فتوا دینا, ارے کیا حاجی بات تو بولے نا, اور جی مذاق تو کر رہے تھے نا, نہیں ایسا بولتے ہیں نا, کیا لے کر بیٹھے ہو. اسی لیے ہم لوگ میلاد النبی میں جو ادب و احترام کا درس دیتے ہیں کہ جو کچھ آپ لگا رہے ہیں نا نیچے نہیں گرانا, کیونکہ جب تک نہیں لگائے تھے وہ دکان کی چیز تھی, لگا دیے تو اب نسبت محمدی حاصل ہو گئی. اس لیے اب ادب کرنا ہے اس کا, سمجھ رہے ہیں آپ. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, یعنی ہر پوچھتا تھا. تم نے خرید کر, یعنی نسبت محمدی کیا ہو گئی کہ تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا ہر چیز کو. اللہ فرماتا ہے بہانے مت بناؤ, تحقیق کے تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو. ان نعفو عن طائفۃ منکم, تمہارے 3 گروہ تھے نا, ان میں سے ایک گروہ کو ہم معاف کرتے ہیں. نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین, لیکن چونکہ دھیان دیجیے گا 2 گروہ جو ہے یہ مجرم مصطفیٰ ہے, اور نبی کے مجرم کو, ارے زبان پر وہی آتی ہے جو دل میں ہو, لیکن زبان پر اگر نہیں آئی ہے تو ایک گروہ کو اس لیے معاف کر رہا ہوں کہ تمہاری وجہ سے وہ افیکٹڈ تھا, بس اس لیے میں اس کو معاف کر رہا ہوں. معلوم یہ ہوا کبھی وائلنٹری میں اگر کوئی لفظ نبی کی گستاخی کا, مثلا ہم لوگ کبھی بولتے ہیں توبہ کیجئے, تو آپ یہ کیوں نہیں, پہلے توبہ کرنا, وجہ کیا ہے, توبہ کرے تو اللہ کے محبوب بنیں گے آپ. توبہ کوئی گناہ کی چیز نہیں ہے, تو جب بھی اگر بولے نہیں کہ توبہ کرو, تو اب یہ ہاتھ اپنا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیجیے پہلے, اس کے بعد ایکسپلینیشن چاہیے تو ٹھیک ہے, سمجھ رہے آپ. تو ایسے ہی کبھی بھی اگر نبی کے حوالے سے ہو سکتا ہے کبھی بولے ہو آپ اپنے دوستوں میں, لیکن آپ تقریر میں یا بیان میں یا درس میں ایسا سن لیں کبھی, تو آپ سوچیں ارے میں تو وہ لفظ استعمال کیا تھا, فوراً توبہ کریں آپ. وہ انوائلنٹری میں کیے تھے نا, لیکن اب جان جائیں گے تو پھر اگر اس پر قائم رہے تو اللہ معاف نہیں کرے گا. پھر یہی فتوے ہے قد کفرتم بعد ایمانکم. ایمان باقی رکھنا چاہتے ہو تو نبی سے ریلیٹڈ کسی بھی چیز کی توہین نہ کرنا. علم غیب نبی نہیں, صفت نبوت ہے, دھیان دیجیے گا. علم غیب صفت نبوت ہے, عالم غیب کا انکار نہیں تھا, علم غیب کا انکار تھا. نبی کا انکار نہیں تھا, وہاں نبی کے علم کا انکار تھا. جیسے میں حافظ قرآن, تو حافظ کا انکار نہیں, حفظ کا انکار اگر ہو تو میرا انکار نہیں ہوا. ہو سکتا ہے مجھے تھوڑا بہت یاد نہ ہو, لقمے پڑ جائیں, ٹھیک ہے نا, لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ نہیں حافظ صاحب ہی ٹھیک نہیں ہے تو بھی میری ذات ہی کا انکار ہو گیا. تو وہاں کیا ہے انکار, نبی نے کہا تھا کہ رومیوں پر تم غالب آؤ گے, اس نے اسی کا انکار کیا, نبی کا انکار نہیں. نبی کے رومیوں پر غالب ہونے کا جو علم غیب دیا تھا نبی نے, اس کا انکار کیا تھا, یعنی صفت کا انکار. اور یہ صفت نبوت کا انکار خدا کا انکار ہے. سمجھیے آپ, جو آپ آخری جملہ دینے جا رہا ہوں, رسول کا انکار ہے, کلام کا انکار ہے. یا اللہ, تو اب اگر کوئی ذات رسالت کا انکار کرے تو اب کیا ہوگا, سمجھ جاؤ. ایسے بولیں گے, بولے گا اللہ تعالیٰ کہ جب ایک چھوٹی سی چیز کا انکار خدا کا انکار ہے تو ذات رسالت کی کتنی اہمیت ہوگی. تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جس نے ذات رسالت کو مردہ کہا ہے میں اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. یہی بولنے جا رہا تھا میں کہ جس نے نبی کو مردہ کہہ دیا, جس نے نبی ہی کو مردہ کہہ دیا ہو, علم غیب کو مردہ نہیں کہا, علم غیب کے لیے مردگی کا عقیدہ رکھا, اللہ رسول کلام سب کا انکار اللہ پاک نے فتویٰ دے دیا. خدا کے رسول یعنی ذات رسالت کا انکار
فتوا نہ دے کر اور فتوا دے کر رب نے بتا دیا اہمیت رسالت کو کہ سوچ کہ جب چھوٹا سا انکار میری ذات کا انکار، میرے کلام کا انکار، سب حج عبادتیں سب ختم تباہ و برباد، تو ذات رسالت کا انکار ہرگز نہیں. محمد ہمارے سر کے ہیں. ارے علم غیب مصطفیٰ کے لیے سر کے کا لفظ بولو گے تو خدا کا انکار ہوگا. محمد ہمارے سر کے کبھی نہیں بول سکتے. اگر علم غیب مصطفیٰ ہماری طرح ہے تو ختم. سمجھ رہے ہیں نا؟ نبی کی یہ ہماری طرح ہے، نبی سے ریلیٹڈ چیزیں ہماری طرح ہے. نہیں، یہ سب بھی چیزیں میں اگر آپ نے ایزی کا عنوان لایا تباہ ہو جائیں گے. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ وفادار بنائے رکھے. خصوصی ترجیح ہاں ہاں دعا کرتے ہیں، نہیں دعا کرتے نہیں، بت خود عبادت کرتے ہیں اللہ کی. ہاں وہ بتا رہا ہوں، وہ اس لیے کہ وہ مخلوق ہے اور ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے. نہیں روح بھائی، ہوا بھی اللہ کی عبادت کرتی، فضا بھی اللہ کی عبادت کرتی. یہ عبادت رکوع و سجود یہ آپ کے لیے ہمارے لیے. ام من شیء الا یسبح بحمدہ، کہ قرآن پاک سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 میں اس کا ذکر ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری آسمان اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں، تو اب زمین میں بت ہے یا کہیں بھی بت ہے، وہ تو ہے نا آسمان اور زمین کی چیزیں، وہ اپنے لیول کے حساب سے عبادت کرتی ہیں. جاندار چیزیں عبادت کرتی ہیں. نہیں جاندار نہیں، ہر چیز عبادت کرتی ہے. تو یہ آئٹم جو ہے رکے ہر چیز عبادت کرتی ہے. ذرا غور کیجیے اس لفظ پہ. وَإِن مِّن شَيْءٍ، شے کا مطلب تو چیز جس کو بھی آپ بول رہے ہیں. اچھا اس سے اچھی آیت آپ کو بتاؤں، پارہ نمبر 22 کیا ہے. یہ جب بت کو اللہ تعالیٰ بلائے گا نا، تو یہ بت خود انکار کریں گے ان تمام جو عبادت کیے تھے. یہ اللہ میں نے تو ان کو کبھی نہیں کہا. یہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ میں تو خود تیری عبادت میں مصروف تھا، میں تو عابد ہوں، معبود کہاں سے؟ میں تو خود عابد ہوں، معبود کہاں سے ہوں؟ میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ عبادت کرو. سمجھ رہا؟ تو عبادت ان کے حساب سے. یہ جو رکوع و سجود کی عبادت ہے یہ صرف جنات اور انسان کے لیے، اور فرشتوں کو اسی لیے کبھی رکوع میں، کوئی قیام ہی میں ہے. یہ آل ان آل جو پوری آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف انسان اور جنات کی. جی آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ عام انسان کے جب انتقال ہوتا ہے جی تو خبر ملتی نہیں کہ سوالات کے بعد تو سو جاتا. میں بتا دیا جو کہ ہم کے ساتھ ہاں بولو. سو جاتا. ایک آدمی کی بات کروں تو قیامت کے روز سورج ٹوٹنے کے بعد جب اٹھتا ہو خبر سے، اب پیغمبر اب مرنے کے بعد تک قیامت تک ہزاروں سال کا زمانہ گزر سکتا تھا. تو یہ پیغمبر جو زندہ رہتے ہیں تو یہ زمانہ لمبا نہیں معلوم ہوتا. اس کا کیا حال ہے؟ سوال ٹھیک ہے، لیکن ایک بات دھیان میں رکھیے کہ آپ ہو گیا نا سوال آپ کا. اب سنیے، دیکھیے وہ روح کی جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ روح قیامت کے دن پھونکا جائے گا، ایسا نہیں. ہاں سور پھونکنے کے بعد اٹھیں گا نا عام آدمی. سور بولے آپ؟ اچھا تو ہاں تو عام آدمی سور پھونکنے کے بعد نیک ہے تو سو جائے گا اور سور پھونکنے کے بعد اٹھیں گا. اب یہ پیغمبر جو ہے اب زندہ رہتے نا خبر نہیں ہے، تو انتقال کے بعد سے قیامت تک ہزاروں برس کا زمانہ گزرتا. تو اندر حالت کا بیدار نہیں ہوتی. کیا طبیعت دور نہیں بیزار. ہاں تو میں تو ہاں اس کو ہاں اپنی کوانٹٹی میں اچھی سوچ. غلط بول رہا تو نہیں بہت اچھے سوالات. نہیں سوال آسان ہے، اور میں اس سوال کو اور آسان کر دوں کہ بھائی آپ اگر روز بریانی کھائیں گے تو بیزار ہوں گے کہ نہیں؟ ہاں ایک آسان. اب کورونا میں صوفہ پہ بیٹھ کے بیزار ہوئے کہ نہیں؟ یہ ہے ایسا. ہاں تو ایسی ہزاروں سال ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے بیزار نہیں ہوتے کیا؟ ایک ہی جگہ رہتے رہتے بیزار نہیں ہوتے کیا؟ یہ سوال ہے. نہیں ٹھیک ہے ہاں نہیں ٹھیک ہے. بیزار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا بھی کام نہیں تو بیزار. لیکن جو خدا کی محبت میں گم ہوتے ہیں نا، خدا ان کو بیزار کیسے کرے گا؟ ساری بیزاری کو ختم کر کے محبت خدا وہ چاشنی ہے. محبت خدا وہ چاشنی ہے کہ ٹائم خود ان کی بھیک مانگتی.
وقت خود ان کی قدر کرتی ہے. وقت کی ناقدری سے بیزاری کا عنوان آتا ہے نا. لیکن اللہ کے محبوب بندے خصوصاً نبیوں کا جو معاملہ ہے وہ قدر جو ہے وقت ان کی قدر کرتی. لاکھوں سال, ایک روایت سنے ہوں گے فاطمہ الزہرا نے ایک سجدہ بھی, حالانکہ ٹھنڈی کا زمانہ اگر دیکھیں تو رات بڑی ہوتی نا, ایک سجدے میں پوری رات کی, تو ایک جملہ کا حبیب کی بیٹی بنایا ہے اور ایک سجدے کے برابر بھی رات نہیں بنایا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں وہ اپنی عبادت میں اس طرح مگن اور گم ہوتے ہیں. اور نبیوں کا معاملہ کیا کہنا, وہ تو محبوبیت کے اعلیٰ منزل پر ہوتے ہیں, تو وہ محو خدا ہوتے, مستغرق ہوتے, وہ غرق ہوتے اللہ کی محبت میں. اس لیے وہاں بیزاری نہیں. عبادت کرنے سے زمانہ لمبا نہیں دیکھتا وہ, نہیں, زمانہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ عالم برزخ کا عنوان ہے. ہاں, ارے آپ بھی ابھی دیکھیے نا, ابھی آپ ایسے سوچئے, اب کچھ اچھی یادیں آئی, ذرا 40 سال ایک دم فلیش موڈ میں جائیے, 40 سال پہلے کی بات جائیے, آپ دیکھیے, اس کے بعد لے کر گھوم رہے ہیں اور وہ ان یادوں میں مسکرائیں گے. بیٹی اگر بولے گی پاپا کیوں مسکرا رہے, پرانے زمانے کی یادوں میں جب محو ہو جاتا ہے آدمی, اور وہ یادیں ویسی ہو جو محبوب و محب کی باتیں ہیں, اور نبی کا معاملہ جو خدا کی محبت میں ہو. اسی لیے نبی کی ایک حدیث سن لے, سبحان اللہ. نبی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے اختیار دیا کہ میں دنیا میں رہوں یا آخرت میں. میں نے سوچا دنیا میں رہوں گا, بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, وہاں سے بھی وہ ذمہ داری پوری کر سکتا ہوں. میں نے وہاں چنا تاکہ اللہ کی محبت اور قربت مل سکے, سبحان اللہ. میں نے آخرت کو چنا, سبحان, سمجھ گیا. تو کنیکشن تو ہے الحمدللہ, کی ان کی طاقت کا عالم نہیں. کہنا یہ ہے کہ جو جس کا محبوب ہوتا ہے نا, وہ ٹائم کا محتاج نہیں, ٹائم اس کی محتاج ہوتی ہے. ہاں, عبادت میں لمبا زمانہ نہیں, زمانہ تو ہم دیکھ رہے ہیں نا, ہم 40 سال کے 50 سال کے ہوئے ہیں, لیکن وہاں زمانہ خود محتاج. ہم دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق سے حضرت عائشہ نے پوچھا, بڑی اچھی روایت مل گئی مشکات کی, سبحان اللہ, کہ یہ جو سورج ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایسے, میاں بیوی کی طرح بیٹھے, یہ جو تارے دیکھ رہے ہیں نا, ہاں یا رسول اللہ, یہ تاروں کے برابر. اب تارے کواکب جو ہوتے ہیں نا, وہ انسان کے گننے کے اس میں نہیں, بڑے سے بڑے سائنٹسٹ بھی نہیں گن سکتے, کیونکہ وہ روز پیدا ہونے والی چیز ہے نا. تو یا رسول اللہ, ان تاروں کے برابر کسی کی عبادت ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر کی. اب آپ بتائیے, آپ کے سامنے کسی اور کی تعریف ہو, حالانکہ ان کا مقصد تھا میرے ابو کا نام لے, میرے ابو کا نام لے, کہہ بھی دیے فائنہ ابھی, میرے ابا کہاں گئے, چھلانگ لگا دیا. آپ سمجھ رہے نا, میاں بیوی کی بات ہے اس لیے میں پوچھ رہا ہوں, الفاظ کچھ بھی ہوں سرکار معاف فرمائیں, ہم بات میاں بیوی کے اس لیے اسی انداز میں پیش کر رہا ہوں میں, سمجھے نبی دل کا راز جانتے ہیں. ہاں, ایک دوست ہے, دوست بولتے نہیں, پہلے یہ حدیث سن لو مکمل, اس کے بعد تمہارے دماغ میں جو ہے نا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. تو حضرت عائشہ نے کہا میرے ابو, ہاں کہا ابو, ان کی عمر کی ساری عمر کی عبادت, عمر کی ساری عمر کی عبادت ایک طرف, ابو بکر کی ایک رات کا وہ لمحہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سمجھ رہے نا, جو گزرا ہے وہ ہجرت کا عنوان ہے, سمجھیے وہ ایک طرف ہے. کتنی خوشی ہوئی ہوں گی. یہ دیکھیے ناراضگی میں جب خوشی ملتی ہے نا, کسی کو بولتے انبلیویبل ہے, ہاں سوچ بھی نہیں سکتے. خیر بتائیں. ایک بزرگ آدمی ہے, مطلب ملاقات ہوتے رہتی ہے, ہاں, انہوں بول رہے ہیں صرف قرآن میں ہر چیز ہے, حدیث کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ بول رہے ہیں بہت اچھا, ان کو بولو, ان کو بولو, بولو کتا حلال ہے یا حرام, پوچھنا حضرت حضور, اس کے ہاتھا پاؤں 4 بار بات پوچھنا. ہاں, ان کو بریانی بھی ہو سکے تو لے جا کے دینا. خوب ایک دم صحیح کہہ رہا ہوں, رسپیکٹ ہماری پرمپرا ہے, جو سمجھ رہے آپ. آپ جا کر کے پوچھنا کہ حضرت قرآن میں سب کچھ ہے نا, ہاں, کتا حلال ہے یا حرام, قرآن میں بتا دو. الحمدو کے الف سے لے کے والناس کی سین تک کہاں بھی نہیں ہے کتا حلال یا حرام. جو قرآن میں نہیں ہے وہ حدیث میں, لیکن میں کہوں گا کہ قرآن میں ہے. میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں, مگر بولنا نہیں جاتا, جواب دے دیتا ہوں, سنو. رسول جو تمہیں دے وہ لو, اور رسول جس سے روکے رک جاؤ. قرآن میں تو ہم نے دیکھا کہ کتا حلال ہے یا حرام نہیں,
رسول نے کہا کتا حرام ہے، مان لیا ہم نے اسی قرآن کی آیت سے. سبحان اللہ سمجھ گئے آپ؟ سبحان اللہ. قرآن کی آیت سے رسول کو مانا اور رسول کے حکم سے کتا کو حرام مانا. دیکھا آپ نے؟ تو قرآن میں ہے سب کچھ. آنکھ ہونا رسول بھی قرآن ہی میں ہے. جب رسول قرآن میں ہے تو حدیث رسول نہیں مانو گے، مطلب سورج کو مانو گے، روشنی کو نہیں مانو گے. آ رہے سمجھ میں؟ چلو دعا ہے اللہ آپ سب کو شاد رکھے، آباد رکھے. آج بھی اس خصوصی درس کو قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے. ہر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، نسلوں کی بخشش اور نسلوں کی حفاظت فرمائے، توحید سے محبت اور شرک سے گھن نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.